اور وہ آپ کی وجہ سے، تو آپ ایسا کریں کہ ہم آپ کو جو اتنے 1000 روپے مہینہ دیں گے، اور بس آپ اپنا منہ جو ہے نا وہ بند رکھو، کیونکہ آپ کا منہ جو ہے ہمیں ویڈیو پہ اچھا نہیں لگتا، ٹھیک ہے نا. اب بعض لوگوں نے لکھ کے بھیجا ہے، اب کیا کیا جائے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بولتا رہوں، فیور کرتے ہیں، تو سبسکرائب کر دیں میرا چینل، بیل آئیکن دبائیں، اور نیچے جو ہے کمنٹس میں لکھ دیں کہ بھیا تم صحیح کہہ رہے ہو جی، کراچی کے بھئیے یا لاہور کے بھئیے یا پنجاب کے بھئیے یا پنڈی کے بھئیے، تم صحیح کہہ رہے ہو، تم بہت اچھی باتیں کرتے ہو. یہی لکھ کے بھیج دیں کم از کم. لیکن کہ بھائی جو دل میں آتا ہے اور جو سچ ہے، جو میں بات بول رہا ہوں 100% آپ کے اس معاشرے میں رہ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ روزانہ ہوتا ہوگا. آپ ظاہری بات ہے شناختی کارڈ آپ نے ہی بنوایا ہوگا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ خود ہی آپ کے اوور رائٹنگ کرتے ہیں. ایئرپورٹ پہ آج کل کیا ہو رہا ہے، آپ جائیں، آپ کا پاسپورٹ لیتے ہیں، اس میں اوور رائٹنگ کر دیتے ہیں یا کہیں سے تھوڑا سا پرچہ پھاڑ پھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو پکڑ لیتے ہیں کہ بھئی یہ اوور رائٹنگ ہوئی بھی ہے، اور آپ کو جو ہے 2 گھنٹے بٹھا کے رکھتے ہیں، آپ کو تنگ کرتے ہیں. آخر میں آپ خود ہی بول دیتے ہو یار کچھ لے دے کے کام کر لو، تو بس وہ 1,00,000 2,00,000 روپے دے کے آپ کو چھوڑ دیں. یعنی واپس بھی نہیں جانے دیتے اور اندر بھی نہیں جانے دیتے ہیں. آپ دے کے ہی جاتے ہو یا پھر آپ کوئی سورس لڑاتے ہو. اچھا ایک اور مزے کی بات ہے، آپ کسی اپنے جاننے والے کو بلاتے ہو ایئرپورٹ اور کہتے ہو مجھے چھڑاؤ، تو وہ آپ کو تو چھڑا دیتا ہے، اور بعد میں آپ کے گھر کے پہ آ کے کہتا ہے یار وہ آپ کو چھڑانے کے 50,000 روپے یا 1,00,000 روپے میں نے اسے دیے ہیں، تو وہ آپ دے دیں. تو پیسے تو پھر بھی چلے آتے ہیں، کیونکہ جو چھڑا کے جا رہا ہے وہ ایک تو احسان بھی آپ کے اوپر تھوپ رہا ہے کہ میں نے چھڑوایا، اور اوپر سے آپ سے پیسے بھی وصول کر لیتا ہے. پیچھے پیسے نہیں دیتا، وہ خود ہی کھا رہا ہوتا ہے پیسے. وہ بھی حرام خور ہی ہوتا ہے، کیونکہ حرام کے کام میں بڑی برکت ہے. بھائی ماشاء اللہ سے بڑے منظم طریقے سے ہو رہا ہے، سب مل بانٹ کے پیسے کھاتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایسی ایسی بے ایمانی ہو رہی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں رہا. اب پتہ نہیں اگر قیامت کے دن پکڑے گا تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ بھئی جس آدمی نے ہمیں پریشان کیا ہے، جس آدمی نے ہمیں فقیر بنا کے رکھا ہے، جن لوگوں کی وجہ سے ہمارا ملک لٹ رہا ہے، ہم نے اتنی محنت سے بنایا ہے، اور جو لوٹ رہا ہے اس کو دنیا میں سزا ملے تب تو بات ہے. لوڑا لنگڑا ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، یا جہاز میں فیملی جائے، جہاز گر جائے ان کا، جنہوں نے کرپشن کی ہے، تب تو بات ہے نا. ویسے کرپشن کی کیا بات ہے، آج کل تو یہ حال ہے کہ آپ لوگوں کے بینک میں پیسے رکھیں، وہ کھا پی کے بیٹھ جاتے ہیں. ایسے سمجھتے ہیں جیسے بھائی یہ تو ہمارے اپنے پیسے ابھی ہمارے بینک میں اتنے دن سے رکھے ہیں، اسے کیا کی ضرورت ہے پیسوں کی. کھا پی کے بیٹھ جاتے ہیں وہ بیچارہ، ساری زندگی 20 سال تک پیسے مانگتا رہتا ہے، اور وہ جو ہے احسان بھی تھوپ رہے ہوتے ہیں، پیسے بھی نہیں دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ پیسہ جو وہ انٹرسٹ فری ہوتا ہے، اور جس پیسے کا انٹرسٹ نہیں دینا ہوتا وہ پیسے لوٹانا نہیں ہوتا ہے. بینک کے پیسے میں انٹرسٹ ہوتا ہے، اس وجہ سے لوگ جلدی جلدی کر کے لوٹا دیتے ہیں اور 4 گنا زیادہ لوٹاتے ہیں. اب گھر کا لون آپ لیں تو 25 سال میں آدھا ہو جاتا ہے پورا. کیوں آدھا ہو جاتا ہے؟ انٹرسٹ کے ساتھ. اگر گھر کا لون آپ نے 1 ملین لیا ہے تو 1.5-2 ملین آپ ادا کر دیتے ہیں 25 سال میں. لیکن یہ جو ادھار کا پیسہ جو ہوتا ہے نا، ادھار کا پیسہ تو سب سے اچھا لون ہوتا ہے. ادھار کا پیسہ بس گولیاں دیے جاؤ، اگلے 3 مہینے بھائی انشاءاللہ آپ کے پیسے دے دیں گے جی. آپ 3 مہینے تک بیٹھ گئے، پھر اس کے بعد یار 6 مہینے تک دے دیں گے، 6 مہینے بیٹھ گئے. اس کے بعد آپ نے پیسے یار آپ کو شرم نہیں آتی؟ ہمارے رشتہ دار کی ابھی انتقال ہوا ہے اور آپ پیسے مانگ رہے ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے. آخر آپ پھر خاموش ہو کے بیٹھ گئے. پھر اس کے بعد پھر کہہ دیا کہ ہمارے گھر میں بیماری چل رہی ہے، یہ ہے یہ ہے. ابھی ایک صاحب نے کہا کہ یار وہ اس دفعہ میں نے پیسے مانگے، وہ کہہ رہے ہیں کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے تو میں اپنے پیسوں کی پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جبکہ پوری دنیا میں دعوتیں ہو رہی ہیں، پوری دنیا میں امریکہ ادھر ادھر گھوم پھر اڑ رہے ہیں بڑے بڑے، اور بتا بھی رہے ہیں کہ یار بڑے لاکھ روپے خرچ ہو گئے، 1.5 روپے خرچ ہو گئے. لیکن ادھار دینے کے لیے موت آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا، تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود ہی نمٹے. بھائی کیا کیا جا سکتا ہے، یہ ہے. ویسے ادھار سب سے آسان پتہ ہے، سب سے اچھا لون پتہ ہے کون سا ہوتا ہے؟ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں آپ کو، سب سے اچھا لون ہوتا ہے ادھار. کیوں؟ اس لیے کہ واپس نہیں کرنا پڑتا. دونوں میں سے کوئی مر گیا تو معاف ہو جاتا ہے. اب جیسے میں نے کسی کو اگر ادھار دیا، وہ مر گیا تو پیسے اب میں کس سے لوں گا؟ معاف ہو گئے. میں مر گیا تب بھی معاف ہو گئے. تو دونوں صورتوں میں، اور انٹرسٹ بھی نہیں دینا پڑتا، اور واپس ایسے کرتا ہے آدمی جیسے کوئی احسان کر رہا ہے، یہ ہے. یا پھر واپس ایسے کرتا ہے 100 روپے مہینہ لے لو بھائی، 500 روپے مہینہ لے لو، 1000 روپے مہینہ لے لو، یہ ہے. آپ کے کام نہیں آتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتا کہ 20 سال سے پیسے لیے بیٹھا ہے، 20 سال میں پیسے ڈبل تبل ہو جاتے ہیں. آدمی کوئی پراپرٹی خرید لیتا ہے، مہنگے زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ 500 روپے ہوں، 1000 روپے ہوں، 5,000 روپے ہوں، اب ظاہری بات ہے 5-6 ہزار روپے ہوں وہ بھی آدمی بھولتا تھوڑی ہے اگر کسی کو دیے ہوئے. لیکن یہ کہ
اب لوگ جو ہیں وہ اس کو اہمیت نہیں دیتے نا، وہ یہ کہ بھئی پیسے واپس کرنا ہے، بینک کے پیسے جو اس میں انٹرسٹ دینا پڑتا ہے تو جلدی جلدی واپس کر دیتے ہیں. یار کیا ہے، عذاب آیا ہوا ہے، الٹا 10 روپے لیے تھے اور 100 روپے واپس کرنا پڑ رہے ہیں. یہ والا ادھار تو واپس نہیں کرنا پڑتا نا، یہ تو وہ ذلیل کر کر کے، یعنی جس نے دیا ہوتا ہے وہ بلکہ دیا نہیں ہوتا ہے. آج کل تو ایسا ہے کہ لوگ زبردستی لے لیتے ہیں بھائی. اب اگر ان کو چور کہہ دو تو منہ بن جائے گا یہ، ورنہ بغیر آپ سے پوچھا کہ پیسے لیں تو پھر اس کو کیا کہیں گے. خیر لکھیں، خیر اس قسم کے قصے ہمارے دوست وغیرہ سناتے ہیں اور بڑے عجیب و غریب. جیسے سردار جی کا قصہ تھا، بیچارے کیل لگی تھی، اتنے سیدھے تھے کہ بیگن میں کسی سے سیٹ بدل لیتے تو کہنے لگے بھائی ساری بیگن تو خالی تھی، میں بدلتا کس سے، لہٰذا جو ہے نا وہ کیل والی سیٹ پہ بیٹھا رہا اور کیل جو ہے نا ٹھک اٹک ٹھک اٹک چپتی رہی اور خون بہتا رہا، لیکن بدلتے کس سے، بھائی بیگن تو خالی تھی. تو یہ ساری باتیں ہیں. خیر مزے مزے کی باتیں ہیں، کچھ ہم نے لطیفے بھی سنے. اچھا چلیں ایک پہلی بتا دیں، ٹھیک ہے نا. وہ کون سا سٹی ہے جہاں کوئی نہیں رہتا؟ اس کا جواب دے دیں، بس میں مان جاؤں گا اگر اس بات کا صحیح جواب، اس سوال کا، اس پہلی کا صحیح جواب دے دیا کہ وہ کون سا سٹی ہے جہاں پہ کوئی نہیں رہتا. حیرت ہے نا، اگر کوئی رہتا ہی نہیں تو سٹی کیسے ہے، لیکن واقعی سٹی ہے. وہ کون سا سٹی ہے جہاں کوئی نہیں رہتا؟ ٹھیک ہے، بیل آئیکن دبائیں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، اور کل پھر ہماری بکواس سنیے گا آپ آ کے اچھی. لیکن یہ کہ بیچ میں ہم تھوڑی سی وہ جو ہے نا راز افشا بھی کر دیتے ہیں لوگوں کے بیچ میں. کچھ باتیں جو ہے نا، جیسے چائنا نے جو قبضہ کیا ہے علاقے پہ، وہ دل خوش ہو گیا. کافی دن سے میں بڑبڑ سن رہا تھا، میں نے غصے میں آ کے میں نے اپنے سار کے بال منڈوا دیے کہ میں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں. میں نے بال ہی منڈوا دیے اٹھا کے کہ ایسی کہ تیسی. میں گنجا ہو کے بیٹھ کے اب ان کو بتاؤں گا انڈین ٹی وی والوں کے کہ تم لوگ جو ہو روزانہ جو ہے وہ ہماری آئی ایس آئی کو کہہ رہے ہو. ہماری آئی ایس آئی اتنی اچھی ہے کہ بس باہر والوں کو پکڑتی ہے، ملک کے اندر سارے لوٹ کے بھاگ جاتے ہیں، یہ لوگ سوتے رہتے ہیں. جیسے نواز شریف صاحب منی لانڈرنگ میں سارا ملک لے گئے، انہیں نہیں پتہ تھا. لیکن یار انڈیا کا تو انہیں وقت سے پہلے پتہ ہوتا ہے. جیسے ہمیں پتہ تھا کہ انڈیا میں تنگ کرے گا، ہم نے سی پیک سڑک بنانا شروع کر دی. اب ہمیں جنگ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں. ہماری جنگ تو اب چائنا لڑے گا بیٹھ کے، کیونکہ اسے اگر اپنی سڑک بچانی ہے، اپنا پیسہ بچانا ہے، اپنی انویسٹمنٹ بچانی ہے، اپنی ترقی بچانی ہے. چائنا کا اس سائڈ کا حصہ جو ہے، آدھا چائنا جو پاکستان والی سائڈ کا ہے، وہ پورا آدھا ان کا لینڈ جو ہے، بلکہ آدھے سے زیادہ خالی پڑا. وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کریں، وہاں پہ انڈسٹری وغیرہ لگائیں، جس کی وجہ سے وہ اس روڈ کو بنا رہے ہیں، سی پیک کو. اور ایک اور وجہ ہے، سعودی عرب اور دبئی وغیرہ سے جو تیل خریدتے تھے وہ ان کے یہاں 28 دن میں پہنچتا تھا. لیکن یہ سی پیک جب بن جائے گا تو ان کے یہاں تیل جو ہے 1 ہفتے میں پہنچے گا، 1 ہفتے میں. تو اگر فار ایگزامپل وہ جو شپ جو تھا، یعنی تقریباً روزانہ وہاں سے شپ نکلتا تھا جو کہ 28 دن بعد پہنچتا تھا وہاں پہ، اور پورے چائنا کو تیل چاہیے ہوتا تو کتنا تیل چاہیے ہوتا ہے. ہو سکتا ہے وہ سی پیک میں پائپ لائن بھی بچھا رہے ہیں، آئل کی ریفائنری وغیرہ بھی لگ رہی ہے وہاں پہ. خیر تو یہ ساری باتیں تھی. تو چائنا اپنے فائدے کے لیے کام کر رہا ہے. ظاہری بات ہے جو کچھ لو دو میں ہوتا ہے. اب ظاہری بات سی پیک چائنا بنا رہے ہیں، لیکن قرضہ ہمارے اوپر تھوپ دیا اٹھا کے. وہ ساری سڑک تو اسی کے ٹرک استعمال کریں گے، اسی کے ٹرک توڑیں گے، اور اس کا جو ہے وہ چنگی شنگی بھی وصول کریں گے ان سے. اب پتہ نہیں شروع کریں گے 10 سال شاید چنگی نہ ہی لیں، یہ ہے. لیکن یہ کہ اس کے بدلے میں انہوں نے یہ گوادر پورٹ اور سڑک وغیرہ بنائی ہے، جو کہ ہمیں ہی پیسے دے کے، کیونکہ ہمیں پیسے دیے تھے تو ہم راضی ہوئے تھے بنانے کو. کیونکہ اگر $40 بلین اگر انہوں نے دیے ہیں تو 40 میں سے 20 بلین تو آپس میں بانٹ لیے ہوں گے، اور 20 بلین میں روڈ بن رہی ہوگی. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بھئی ایسے ہی ہوتا ہے. ہمارے یہاں اسٹریٹ لائٹ کا بلب جو ہے وہ 600 روپے کا تھا ایک زمانے میں. میں نے اپنے دوست سے کہا یار ایک بلب مجھے لا دو. کہنے لگا یار یہ بلب تو 600 کا ہے، بازار سے خرید لو. یہی والا بلب 125 کا مل رہا ہے ریٹیل پرائز، یعنی ہول پرائز میں تو 60 روپے کا ہوگا. تو میں نے کہا بھئی یہ 600 کا کیوں ہوتا ہے؟ کہنے لگے یار وہ کیا 50 روپے کا بلب ہوتا ہے، باقی اوپر کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ آپس میں بانٹے جاتے ہیں، تب جا کے تو آرڈر ملتا ہے کہ بلب لگاؤ. تو اس قسم کی بات کرتے تھے، اور ایسا ہوتا ہے. یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ بھئی اس طریقے سے بھی پیسے کھائے جاتے ہیں. کیا کیا طریقے لوگوں نے نکالے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں بھائی صاحب. تو یہ بات ہے بھائی یار دیکھو یہ غلط بات ہے. اگر آپ اسلامی قانون چاہتے ہو نا پاکستان میں، اور فیور کر دو میری بات کو، کافی دن سے میں کہہ رہا ہوں، تو میرے شرافت سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لو اور بیل آئیکن دبا دو تاکہ اگلی ویڈیو دیکھو اور ہمارے چینل کو فیور کرو. اور میں تو لگا ہوں، میں چھوڑوں گا نہیں.
میں پاکستان میں اسلامی قانون لا کے رہوں گا. یار اگر آپ مسلمان اور 1400 سال پہلے اگر آپ کو ایک کتاب دی گئی ہے کہ یہ آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے تو آپ اس کو نہیں مان رہے ہو. جو آدمی اسمبلی میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا تو قرآن شریف کو نہیں مانتا اگر اس کو کانسٹیٹیوشن نہیں مانتا. ٹھیک ہے نا, آپ قرآن شریف کھولو, اسی میں سزائیں بھی موجود ہیں ہر چیز کی, بے ایمانی کی, چوری کی, اس کی ساری سزائیں موجود ہیں. اور وہ اسی لیے دی ہیں کہ جس آدمی کو 1400 سال پہلے پتہ تھا کہ یہ قوم کیا کیا حرکتیں کرے گی, اسی حساب سے اس میں سزائیں رکھ دی گئی ہیں. ٹھیک ہے نا, اسے معافی بھی ہے. اب ظاہری بات ہے گردن اڑا قزاز, اب جس کا بیٹا آپ نے مار دیا ہے اس کے بدلے میں آپ کی گردن تو اڑے گی نا, ورنہ آپ قصاص دے دو. یہ بھی رکھا ہوا ہے نا شرط کہ بھئی اگر وہ چاہے تو معاف بھی کر سکتے ہیں, وہ چاہے تو پیسے بھی وصول کر سکتے ہیں. جان کی ویلیو تو بتائی گئی ہے, پوری بات نہیں بتاتے. پوری بات تو بس وہ جو خلاف جو ہوتے ہیں وہ صرف یہ بتاتے ہیں یار اتنی خطرناک اسلام ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے یار جن کے بچوں کو مارا ہے. اچھا, قتل کرنے سے زیادہ بڑا جرم یہ ہے جب آپ کرپشن کرتے ہو تو پوری قوم کا آپ مرڈر کر دیتے ہو. اگر آپ نے اپنے ایجوکیشن سسٹم خراب کر دیا ہے کرپشن کر کے, جو پیسہ اب ظاہر بھائی ایجوکیشن منسٹر جو ہے سعید غنی سندھ کے ہیں, ابھی کچھ دن پہلے جو ہے وہ ٹی وی پہ دکھایا گیا ہے کہ وہ ایک اسکول سے لوگ نکلے اور ان سے پوچھا بھائی وہ ٹیچر جو ہے تنخواہ لے کر نکال رہے تھے, ان سے کہا کہ قومی ترانہ سنا دیں, کسی کو نہیں آتا تھا. ان سے کہا بھائی پہلا کلمہ سنا دیں, نہیں آتا تھا. الف بے نہیں آتی تھی, ABCD نہیں آتی تھی. وہ استاد ہیں. جو ایک سے پوچھا کہ لگے ہم نے تو 80,000 روپے دیے تھے جاب کے لیے, تو ہمارے وڈیرے نے جو ہمیں ادھر لگا دیا, ایسے بولتے ہیں. تو یار وڈیرے نے لگا تو دیا لیکن وہ بیوقوف آدمی ہے. 80,000 میں تو بہت کم میں بکا ہے. وہ سارے اس علاقے کے سارے لوگ جاہل پیدا ہوں گے لیکن وہ چاہتے بھی ہیں کہ ان کے علاقے میں اسکول نہ بنے, اسی لیے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ٹی وی پہ یہ سارا کچھ دکھانے کے بعد سعید غنی جو ہے بے شرموں کی طرح جو ہے ان سے کسی نے پوچھا نہیں. اور وہ اقرار جو ہے, اقرار حسن ہے نا, میں بھائی صاحب کو میں میسیج دیتا ہوں, بھائی اب پکڑو نا, کیا ہوا, جاؤ اوپر جاؤ, دکھاؤ, سعید غنی صاحب سے پوچھو. سعید غنی صاحب سے خود بھی ABCD ذرا سن لو کہ آتی بھی یا نہیں آتی ہے. ان کا اپنا محمود آباد کا علاقہ جو ہے گٹر ابلنے اور بے شرم نہیں سب ٹھیک ہے, بالکل صاف ستھرا, کارپیٹ بچھا ہوا ہے. ہمارے ہم تو پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں ہمارے علاقے میں گئے گڈھے یہ وہ گو پڑا ہوا گائے کا, یہ وہ سارا کچھ ہے. یہ علاقہ ہے ان لوگوں کا. جب کیا کہتے ہیں ووٹ لینے جائیں گے تو آپ ہی لوگ ان کے علاقے کے لوگ, سن لو میری بات, آپ ہی محمود آباد کے لوگ ان کو ووٹ دیں گے. اور نہ بھی دو, مروں کے تو ووٹ ویسے ہی پڑ جاتے ہیں. بھئی ایک بی بی آئی کہنے لگی, میں نے پوچھا کہ بھئی کہاں سے, کہنے لگے ووٹ ڈالنے گئی تھی. تو میں نے کہا پھر, کہنے لگے میرے تو کوئی اور ڈال گیا. تو کہنے لگے ہر سال آتی ہوں کوئی نہ کوئی ڈال جاتا ہے. تو میں نے کہا اچھا کہاں رہتی ہیں آپ, کہنے لگی یہی قبرستان میں رہتی ہوں, مجھے مرے ہوئے جو ہے 10 سال ہو گئے ہیں, لیکن ووٹ ڈالنے میں جب بھی آتی ہوں تو میرا کسی نے ڈالا وہی ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کتنا اچھا آدمی ہو کہ اس نے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھیں نا جس طرح قائد اعظم زندہ ہے نوٹوں پہ, اس طرح آپ کو بھی زندہ رکھا. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے, شکریہ ادا کرنا چاہیے پیپلز پارٹی حکومت کا یا ہمارے سسٹم کا. پیپلز پارٹی قصوروار خود نہیں ہے, ہم سب قصوروار ہیں. مجھ سمیت ظاہری بات ہے ہم سب ذمہ دار ہیں نا خرابی کے, کیونکہ ہم ووٹ دیتے ہیں. ہم ووٹ دیں گے تو بس اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے لیے ووٹ دیں گے. آئندہ بھی عوام سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے ذلیل ہونا ہے تو آئندہ انہی لوگوں کو ووٹ دیں. عمران خان کو دیں لیکن یہ نواز شریف ان کو نہیں دیں. بے شک عمران خان کو بھی نہ دیں, کسی نئے کو دیں جو آپ کے کام کرے, آپ کے علاقے کا بندہ. آپ کونسلر کے الیکشن کیوں نہیں کراتے, کیونکہ حرام جو کھانا ہوتا ہے بیٹھ کے آپ کے علاقے میں. جو بیروکریٹ بیٹھا ہوا ہے آپ کے علاقے میں, دودھ میں پانی ملانا, گندگی اسپرے نہ کرنا, گندا گوشت, مرے ہوئے جانوروں کا, کتے بلے کا گوشت بک رہا ہے, سارا کچھ, ان ساری چیزوں کا ذمہ دار آپ کے علاقے کا جو بیروکریٹ بیٹھا ہوا ہے نا, وہ ذمہ دار ہے. کیونکہ وہی رشوت لے رہا ہے اور اسی کے انڈر میں پولیس اور یہ ہیلتھ انسپیکٹر وغیرہ سب ہوتے ہیں, وہی ذمہ دار ہے. مانے گا دو ہے اور آپ میں کسی میں ہمت بھی نہیں اس کو ہٹانے کی. وہ اتنی بڑی مصیبت بنا ہوا بیٹھا ہوتا ہے, جبکہ نیرج جاہل ہوتا ہے. کام تو اس کے سیکرٹری کر رہے ہوتے ہیں, خود صرف سائن کرنا آتے ہیں اسے, چڑیا بٹھانا, باقی اور کچھ نہیں آتا. اور بس جس کے پاس قائد اعظم ہے اسی کا ڈنکا چلتا ہے وہاں پہ. قائد اعظم مراد نوٹ ہے, قائد اعظم نہیں. قائد اعظم بیچارے ہوتے تو ان کو بھی انہوں نے اتار دیا ہوتا غداری کا الزام لگا کے, کیونکہ ظاہری بات ہے کراچی میں رہتے ہیں نا قائد اعظم, اس وجہ سے غداری کا الزام لگنا ضروری تھا نا. خیر چلے چھوڑے, آگے آفت دوبارہ آ رہی ہے, پھر دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے. تو بھائی بیل آئیکن دبا دیں, ٹھیک ہے نا, سبسکرائب کر دیں, پھر آگے ہم بات کرتے ہیں. ٹھیک, خدا حافظ, اور اپنا خیال رکھیں, اور انہی کو ووٹ دیں جو آپ کو لوٹ رہے ہیں. شکریہ.